ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج بات کریں گے پاکستان کے اکنامک ہب کراچی شہر کے متعلق۔ ویسے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کے دیگر شہروں کے متعلق بھی بات کرتا رہوں، لیکن کراچی شہر کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری اس وجہ سے بھی ہے انفارچونیٹلی، کیونکہ لوگوں کو ایسا تاثر جاتا ہے کہ یہ شہر شاید نگلیکٹڈ ہے، اور اس کے نگلیکٹ کے پیچھے کون ہے۔ میں اگلے دن شہر میں سفر کر رہا تھا، سفر اردو والا، ورنہ انگریزی میں بھی سفر ہوتا ہے، تو وہ میں جا رہا سڑک پر تو میں نے احساس کیا کہ کئی دن سے گاڑی اچھل بہت رہی ہے، کھڈے بہت ہیں، کچھ ایسے تکلیف سی محسوس ہوئی جیسے سڑک بڑی ناہموار سی ہے۔ پھر میں نے غور سے کافی دیر تک سڑک کی جانب دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ دراصل شہر کی بیشتر سڑکیں جو ہیں وہ دھنستی چلی جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے ان میں ناہمواری آ گئی ہے۔ میری بات پر غور کرنا میرے پیارے کراچی والوں، شہر کی جو سڑکیں ہیں ان کی اپ کیپ نہیں ہوئی، اپ کیپ نہ ہونے کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ وہ دھنستی جا رہی ہیں، تو ناہمواری آ گئی ہے۔ جو سڑک ظاہری طور پر ٹوٹی نہیں بھی ہوئی اس میں بھی جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں، کیونکہ انفراسٹرکچر اپ گریڈ نہیں آیا۔ کوئی بھی شہر ہو، اس کی بنیادی ججمنٹ میں اس کی سڑکوں سے کرتا ہوں۔ چلو آپ بولو کہ چلو یہ پیمانہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر بنیادی ضروریات پیمانہ بن جائیں گی۔ پانی اس شہر میں کتنے کا خریدا جاتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ جتنا زیادہ امیروں کا علاقہ ہوگا اتنی زیادہ پانی کی قلت ہوگی۔ غور کیجئے گا، الٹا لٹکو گے تو سیدھا نظر آئے گا اس شہر میں گنگا الٹی بہتی ہے۔ جتنا زیادہ امیروں کا علاقہ اتنی زیادہ پانی کی قلت، کیونکہ ٹینکر غریب تو خرید نہیں سکتا، امیر دو دو تین تین منگوائے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بجلی کی دستیابی اس شہر کے اندر اب بڑھ تو گئی ہے، لیکن بجلی کے دام اور نرخ بھی بڑھ گئے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ اب ایک مستقل فینومینا بن گیا ہے اور ہم بھی عادی ہو گئے۔ لیکن کیا ترقی یافتہ ممالک میں ایسا ہوتا ہے؟ نو، ترقی یافتہ ممالک کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے سوال کا جواب، اور اس سوال کے متعلق مزید جوابات بھی لوں گا۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب شمیم احمد صاحب، یہ ایم سی ممبر بھی رہے ہیں کے سی سی آئی کے، اور جو سب کمیٹی تھی ریجنل ٹریڈ کی اس کے چیئرمین بھی رہے ہیں، سابق چیئرمین۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ بہت بہت شکریہ۔ اب بات کچھ ایسی ہے، شمیم احمد صاحب کے پروگرام کے آغاز سے پہلے بھی مجھے یہ احساس تو ہو گیا تھا کہ شہر کے لیے آپ کے دل میں درد بہت ہے، اور ہم سب کے ہی دل میں ہیں، کراچی والے محبت کرتے ہیں اپنے شہر کو، اکنامک ہب کہتے ہیں، ریونیو کا میجر پرووائیڈر کہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کا تو اب میڈیا کے اوپر کیا الفاظ استعمال کروں، فیملی شو ہے کہہ نہیں سکتا، لیکن آپ بھی سمجھ جائیں، ناظرین بھی سمجھ جائیں، تو اس کو بہتر کرنے کا آپ کے خیال سے حکومت کا کوئی ارادہ دکھتا ہے یا ایسا کوئی اندیشہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے مجھ سے سوال یہ کیا کہ حکومت کا ارادہ لگتا ہے یا نہیں لگتا، میں تو اتنے سال سے یہی دیکھ رہا ہوں کہ اس شہر کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، کوئی سنجیدہ نہیں ہے اس شہر کو صحیح کرنے میں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ تو وہی ہے جو ہمارے حکمران جو حکومت میں آتے ہیں، جو اس کراچی میں حکومت کرتے ہیں، جو ملک میں حکومت کرتے ہیں، جو سندھ میں حکومت کرتے ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، جبکہ دنیا یہ جانتی ہے کہ اس ملک کو چلانے والا یہ ہمارا پیارا شہر، ہمارا بہترین شہر، جس میں ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، جس میں ساری زبان بولنے والے رہتے ہیں، اس شہر میں اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر و برکت دی ہے، جو بھی کہیں سے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً روزگار مہیا کر دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹا کھوکا لگاتا ہو،
چاہے ایک آپ نے دیکھا ہو چھوٹے سے کھوکے پہ وہ چنے اور مونگ پھلی بھون کے بیچ رہا ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو روزگار دیا ہوتا ہے، چاہے اس کا کسی بھی شہر سے تعلق ہو، چاہے کسی بھی صوبے سے تعلق ہو، لیکن اس کو روزگار ملتا ہے۔ تو اتنا پیارا شہر، تو اس کے ساتھ یہ اتنی بڑی ناانصافی کیوں؟ پانی اس شہر کو نہیں ملتا، بجلی اس شہر کو نہیں ملتی، کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو یہ سب کیوں ہے؟ اب دوسرا تیسرا سب سے بڑا ظلم جو گیس ہر ایک کوئی چھوٹا بڑا اپنے گھروں میں استعمال کر سکتا تھا آسانی سے، اس کی بھی قیمتیں آپ نے کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ اس کے باقاعدہ آپ نے رولز بنا دیے کہ اتنی گیس استعمال کرو گے تو اتنے کی ملے گی، اس سے بھی ایک پوائنٹ بڑھ گیا آپ کا تو اس کی قیمت ڈبل ہو جائے گی، اس سے پھر آگے بڑھ گیا پوائنٹ آپ کا تو ٹرپل ہو جائے گی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ بیچارے کراچی والے، آپ سب جانتے ہیں اس ملک کو چلانے والا کون سا شہر ہے؟ واحد شہر یہ میرے پیارا ہم سب کا جو بھی پاکستانی ان کا شہر یہ پیارا کراچی ہے۔ 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے، 90% ٹیکس کراچی دیتا ہے، تو پھر کیوں جبکہ آپ نے ٹیکسوں کا بھرمار ایک انبار لگا رکھا ہے تو اس ہمارے عام شہری کو اس کا ریٹرن کیوں نہیں ملتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ٹوٹا پھوٹا شہر، جس سڑک پہ آپ نکل جائیں، جس جگہ آپ نکل جائیں، اگر آپ بالکل فٹ ہوں گے تو اگر 1 گھنٹے کا سفر جو 2 گھنٹے میں سفر وہ طے ہو رہا ہے، 3 گھنٹوں میں سفر طے ہو رہا ہے، کتنا وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، کتنا پیٹرول کا یہ مہنگا پیٹرول جو جل رہا ہے، اور آپ کی گاڑی کی جو مینٹیننس ہے، چاہے گاڑی ہو، موٹر بائک ہو، بس ہو، جو بھی ہو، اس کی مینٹیننس ڈبل ہو جاتی ہے، تو اس سب میں کتنا پیسے کا ضیاع ہے۔ تو آپ سوچیں، ایمرجنسی ایمبولینس ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے، سب بیچ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ جب تک اس شہر کے روڈ نہیں بنائیں گے، آپ جب تک اس شہر کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کریں گے، اگر کوئی روڈ آپ توڑتے ہیں تو وہ کئی مہینوں تک پڑا رہتا ہے۔ آپ کا جو یہ گرین لائن کا منصوبہ ہے جی، اس کا آپ حشر دیکھ لیں۔ اب تو ہم نے کافی عرصے کے لیے بند کر دیا ہے، جی جی جی، پورا یونیورسٹی روڈ بند کر دیا ہے، پورا یونیورسٹی روڈ بند کر دیا آپ نے، ٹھیک کر رہے ہیں ہم، اور اس کا حال کیا تھا؟ 1 فٹ کے گڑھے تھے۔ اگر 4 پہیوں والی گاڑی جا رہی ہے، اگر پورا سفر کر لے تو اس کے آگے جا کے 2 ہی پہیے ملیں گے، تو یہ تو روڈوں کا حشر ہے۔ ہمارا سائٹ کا ایریا، انڈسٹریل ایریا جو ہب ہے کراچی کا سائٹ ایریا، آپ بلیو کریں اگر آپ غنی چورنگی سے لیفٹ پہ ٹرن کریں گے تو اس روڈ کے اندر 1 فٹ کے گڑھے ہیں، گڑھے باقاعدہ، وہاں گاڑی تو چلنے کی مشکل بات ہے، آپ پیدل نہیں چل سکتے، اور جتنی وہاں ڈسٹ ہے، آپ بلیو کریں، میں وہاں ایک فیکٹری میں گیا ایک میٹنگ کے لیے، میں 1.5 گھنٹے رہا اس فیکٹری کے اندر، اتنی ڈسٹ آ رہی تھی باہر سے، آپ بلیو کریں میں اتنا اس ڈسٹ کھا کے میں اتنا بیمار ہوا کہ 15 دن میں بستر میں پڑا رہا۔ اب روز جو بیچارے جانے والے لوگ، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ ان کا کیا حالت ہوگا؟ پوری کراچی کی جو فضا ہے وہ ڈسٹ سے بھری ہوئی ہے۔ پلیز اس طرف توجہ دیں، دیکھیں اس شہر کو، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمارا ملک بہت بڑی نعمت ہے، ہم شاہین بنیں، جو ہماری ماشاءاللہ پاک افواج، میں تو ہر جگہ جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اپنی پاک افواج کو نہیں بولتا، جو ماشاءاللہ انہیں 10 مئی کو جو انڈیا کو سبق سکھایا تھا اور دنیا کو دکھایا تھا کہ ہم شاہین ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، تو آج تک آپ کو پتہ ہے کہ دنیا ان کے گیت گا رہی ہے، تو ہم خدا کے لیے شاہین بنیں، اس شہر پہ توجہ دیں، یہ شہر بہت کچھ کر سکتا ہے، ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھ سکتی ہے، ہماری یہاں انڈسٹری بھی لگ سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، جب تک آپ اس کے جو سسٹم کو نہیں صحیح کریں گے، آپ اس کی بنیاد کو نہیں صحیح کریں گے، تو یہ بلڈنگ کس طرح کھڑی ہوگی، تو یہ سسٹم کس طرح چلے گا؟ تو اس کی بہت بڑی ضرورت ہے، تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ خدا کے لیے اس شہر پہ توجہ دیں، جو بھی یہاں کمی بیشی ہے، آپ کے پاس فنڈز بھی ہیں، سب کچھ ہیں، سب مل کے بیٹھیں، جتنی ہماری یہاں کی جو پارٹیاں ہیں، جو ہمارے کاروباری ادارے ہیں، سب مل جل کے سر جوڑ کے بیٹھیں کہ اب اس شہر کو ہم نے بنانا ہے،
اس شہر کو ہم کس طرح جو ہے نا ترقی دینی ہے، کیونکہ یہ شہر نہیں وہ اگر سر جوڑ کے بیٹھ گئے نا، ویسے میں آپ کو بتاؤں اگر وہ سب سر جوڑ کے آپس میں بیٹھ گئے تو اپنی ترقی تو بھرپور کر لیں گے، لیکن شہر کی ترقی پر شاید فوکس نہ کریں. سر اچھے بھی لوگ ہیں جو ہاں. بتائیں گے ان کو راستہ کہ دیکھیں یہ شہر ترقی کرے گا، پورا پاکستان ترقی کرے گا. کراچی شہر پاکستان کا دل ہے. جی جی. تو یہ شہر ترقی کرے گا، ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی، جو ہماری پرابلمز ہیں وہ ساری پرابلمز سالو ہوگی، انڈسٹری لگے گی، سب کچھ ہوگا. اچھے ہاسپٹلز بنائیں، اچھے ایجوکیشن جو ہے نا ڈپارٹمنٹ بنائیں. ہمارے سرکاری اسکولوں کا آپ دیکھ لیں کیا حال ہے، وہاں پہ کتنے سرکاری اسکول چل رہے ہیں، اندر وہاں کیا کچھ ہے ہمارے سب لوگ جانتے ہیں. آپ دیکھیں فیسیں جو پرائیویٹ اسکول ہیں اس کی فیسیں کتنی ہیں. کیا ایک عام آدمی اپنے بچوں کو وہاں پڑھا سکتا ہے؟ متوسط طبقے کا شخص تو سوچ بھی نہیں سکتا. وہ بجلی کے بل دے گا، گیس کے بل دے گا، کرائے کے مکان کا کرایہ دے گا، اپنے بچوں کو کھانا کھلائے گا، ان کے کپڑے بنائے گا، کہاں سے کرے گا گزارا؟ یہ تو میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ ناظرین پوری دنیا سے آپ بڑے سے بڑا کافر لے کر آ جائیں، اگر اس کو میں پاکستان کے حالات دکھاؤں گا نا تو وہ حیران ہو کے پریشان ہو کے وہ اکثریتی چاند سے مسلمان ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام جس طرح چل رہا ہے اور انسانوں نے جس طرح سے اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کس طرح سے ڈسٹرب کریں، ایک آدمی کا مہینے کا خرچہ کیسے نکل رہا ہے، یہ صرف میرے رب کے کرم سے ہو رہا ہے، کیونکہ میرا رب سب سے بڑا رازق ہے. ورنہ جو حالات ہم نے پیدا کیے ہیں نا، ہم کسی کو ایک نوالا نہ کھانے دیں. کیونکہ جس طرح کے معاملات حالات اس ملک میں شہر میں ہیں، میں صرف شہر تک محدود نہیں ہونا چاہ رہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل یہ بھی ہوتا ہے نا تھوڑا لسانی اینگل لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھار کچھ ایسا اینگل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی کراچی شہر سے بلانگ کرنے والے لوگ ہیں تو یہ اپنے شہر کی طرف باعث رکھتے ہیں، یہ توجہ یہاں پہ مبذول کروا رہے ہیں. دراصل ان کو پورے پاکستان پر فوکس کرنا چاہیے. بے شک پورے پاکستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں، لیکن کراچی میں کیونکہ ریونیو اتنا جنریٹ ہو رہا ہے، اتنی بزنس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اتنی اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو یہاں لوگوں کی شکایت جو ہے بجا ہے. ابھی شمیم صاحب نے بڑی تفصیلی آپ کو بتائی بات. اصل میں آپ کو کلیئر بات بتا دوں، شمیم صاحب جو اسٹیک ہولڈر ہیں نا وہ ہونے نہیں دینا چاہ رہے. میں کتنے ہی لوگوں سے ملتا ہوں، ویسے یہ معیشت کا پروگرام ہے تو میں عموماً پوچھتا ہوں جب بھی کوئی بچی ہو ایسی جس کے بالوں میں چاندی آ گئی ہو، یا کوئی لڑکا ہو جس کے بال جھڑنا شروع ہو گئے ہوں اور اس کی شادی نہ ہوئی ہو، میں پوچھتا ہوں کہ وجہ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے وجہ ہے میرے ماں باپ، یہ میری شادی نہیں ہونے دے رہے یا کر نہیں رہے. تو اب بات یہ ہے کہ برا نہ مانیے گا، اب آپ نے نشاندہی تو کر دی کراچی کے مسائل کی، اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں، کیونکہ ہم تو نسخہ اپنا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے تجویز بھی دے سکتے ہیں. لیکن جب تک عہدے داران، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں نظامت ہے، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، وہ اس پر فیصلے نہ لیں تو کچھ نہیں ہوگا. اول یہ کہنا کہ کراچی شہر کے لیے وسائل نہیں ہیں، یہ بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. جو شہر اتنا زیادہ ٹیکس ریونیو دے رہا ہے، جو اتنی زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی کر رہا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں اس شہر کو ٹھیک کرنے. میرا دل نہیں مانتا. آپ اگر اس میں سر آپ اضافہ کریں کھل کے. ابھی آپ نے جو بات کر رہے تھے کہ لوگ کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تعصب والی بات نہ ہو جائے کہ ہم کراچی کی بات کریں. دیکھیں یہ ملک ہمارا، پورا ملک ہمارا اپنا ہے، ایک ایک صوبہ ہمارا اپنا ہے، صوبہ ایک ایک شہر ہمارا اپنا ہے. اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، آپ حیدرآباد کو اٹھا کے دیکھ لیں. ہاں بالکل، حیدرآباد کا کیا حال ہے؟ برا حال ہے حیدرآباد کا. پوری سڑکیں، وہی برا حال. آپ لاڑکانہ کی بات کر لیں، کسی بھی سندھ کے شہر کی بات کر لیں، کیا نظام صحیح ہے؟ اصل میں ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا یہ شہر سارے ٹیکسز دیتا ہے، پورا ایکسپورٹ سب سے بڑی ہیں یہاں سے، تو یہاں یہ کام کیوں نہیں ہوتا؟ اب دوسرے صوبے بھی ہمارے صوبے ہیں، لاہور ہمارا شہر ہے، گجرانوالہ ہمارا شہر ہے، فیصل آباد ہمارا شہر ہے، اسلام آباد، پنڈی، یہ سارے ہمارے شہر ہیں. ان کو سب ہم ہر شہر سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ ترقیاتی کام کیوں ہو رہا ہے؟ آپ وہاں کے روڈ دیکھ لیں، وہاں کی خوبصورتی دیکھ لیں. آپ تو پورے پاکستان میں گھومتے پھرتے ہیں، کام کے سلسلے میں بھی جاتے ہیں، کاروبار کے سلسلے میں بھی جاتے ہیں.
ہر جگہ وہاں پہ کیوں، وہاں ہو رہے ہیں نا سارے کام، یہاں یہ کام کیوں نہیں ہوتے؟ اب آپ کو ایک بڑی عجیب سی چیز بتاؤں گا. بات یہ کہ میں تو بنیادی طور پہ بڑے صوبے سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اب پکڑ نہیں سکتے. جیسے جب میں وہاں جاتا ہوں اور میں پنجابی میں بات کرتا ہوں تو آپ یہ نہیں پکڑ سکتے کہ اس نے زندگی میں کبھی اردو بولی ہوگی. بات یہ ہے کہ میں تو جس جگہ جاتا ہوں میں اس شہر کا، اس جگہ کا ہو جاتا ہوں، اور پورے ملک میں ہر جگہ کی خاک چھانی میں نے. میں آپ کو سچ بتاؤں، برا تو نہیں مانیں گے آپ، کراچی والے لوگ جو ہیں نا، آپ اپنے ہی شہر میں دوسرے درجے کے شہری ہیں. ہم بھی دوسرے درجے کے ہی ہیں، یہ ہم بھی نہیں سمجھ پائے آج تک، کسی نے بھی ہمیں نہ اپنایا. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا ملک سے چلے بھی جاتے ہیں. لیکن یہ کہ جانا نہیں چاہیے، یہاں پر کوشش کرنی چاہیے، ملک کے حالات بدلیں. لیکن میں آپ کو مزے کی بات یہی بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے شہر میں رہتے ہوئے دوسرے درجے کے شہری ہیں. بلے شمیم صاحب پتہ نہیں میری باتوں کا برا مان جائیں، لیکن اب دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں مردم شماری ہو جائے. یہ بڑے فیوریٹ ہیں. وسیم صاحب نے تو گھر میں مشرف صاحب کی فوٹو بھی لگائی ہوئی ہے محبت میں ان کی. لیکن ان کے دور میں جتنا ترقیاتی کام ہوا، ناظرین، ترقیاتی کام کے اندر مقامی لوگوں نے بالکل کوئی کردار ادا نہیں کیا، کیونکہ نہ تو ڈمپر ان کا ہوتا ہے، نہ یہ جو ایکسکیویٹر ان کا ہوتا ہے، نہ بلڈوزر ان کا ہوتا ہے، نہ محنت کش ان کے ہوتے ہیں، نہ مزدور ان کے ہوتے ہیں. زیادہ تر کراچی کے رہنے والے لوگ دفتری نوکریاں کرنا پسند کرتے ہیں، یا ایسے کام جن کے اندر بھاگ دوڑ تو ہو لیکن مشقت دوسری نوعیت کی ہو. اس کی وجہ سے آج کراچی کا پاپولیشن ڈائنامک چینج ہو گیا ہے. اب نیا لفظ میں نے سنا، شاید 10 سال پرانا کراچی والا اگر یہ سنے گا مقامی غیر مقامی تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ آپ نے کیا نیا لفظ بنا لیا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پاپولیشن ڈائنامک شمیم صاحب اس شہر کا بدل گیا. ابھی تو بڑی مشکل سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر کے ارد گرد بستیاں جو غیر ملکیوں کی بستیاں تھیں، جی جی جی، غیر ملکیوں کی بستیاں تھیں اور جنہیں آباد کر رکھا تھا یہ شہر پال رہا تھا. لوگ بولتے ہیں نا پاکستان صرف پورا پاکستان اتنا نہیں پال رہا تھا. بھائی کراچی شہر کے اندر تو اکثریتی آبادیاں ہیں، بے شک. پر ان کے حقوق پھر بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہی. اچھا یہ نہیں کہنا، معذرت شمیم صاحب، ذرا کہہ دیتا ہوں نا، میں باتیں رکھتا نہیں ہوں دل میں. آج آپ نے میرے دل کے تار چھیڑ دیے، ورنہ میں عموماً ان معاملات پہ بات نہیں کرتا. لیکن معاشی پس منظر میں ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارا لائف بلڈ آپ لوگوں کا، اور انجوائے کرنے والے. اور کیسا مزہ آیا دیکھیں، ایک کمانے والا باقی سب کھانے والے. ایسا دیکھیں ماحول ہونا چاہیے، یہ بہترین ہے. ہیں تو کیا آپ کا آگے بھی ارادہ ہے اسی طرح ملک میں اپنا یک طرفہ کردار ادا کرنے کا، اصل میں بطور تاجر، صنعت کار، برادری، ٹیکس پیئر؟ دیکھیں جی، ہمارا کوئی بھی شہر ترقی کرے گا، خوبصورت بنے گا، وہ ہمارے پاکستان کا شہر ہے. ہمیں تو سب سے پہلے کراچی بھی، پاکستان بالکل. کراچی بھی ترقی کرے گا تو بھی، کراچی ترقی کرے گا ہمیں اور بھی خوشی ہوگی. کیونکہ یہ وہ شہر ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ ماشاءاللہ یہاں سب کے زبان بولنے والے اس شہر کے اندر آباد ہیں. الحمدللہ کوئی نفرت نہیں، کوئی تعصب نہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ. سب مل جل کے رہتے ہیں، سب میں پیار محبت ہے. اب وہ چیزیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد سے وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. جو ایک تعصب پھیلایا گیا تھا، جو اس شہر کا حال ہوا تھا، سب جانتے ہیں. میں اس باتوں میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ جاتا ہوں کہ ہر شہر ترقی کرے، ہر شہر خوبصورت بنے، تاکہ دنیا میں پتہ چلے. وہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ ایک بہت بڑا دشمن بنا ہوا ہے اس وقت ہمارا. سب کو پتہ ہے اس وقت کیا کیا چالے چل رہا ہے. ہمارے جو پڑوسی ملک، اسلامی ملک جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو استعمال کر کے ایک دشمنیاں پیدا کر رہا ہے. اس کی سازشیں کم نہیں ہو رہی، اس کی سازشیں روز بروز لیکن دیکھیں بڑھ رہی ہیں. بڑے مزے کی بات ہے، جی جی، کراچی ترقی کر رہا ہے کیونکہ اس کا رقبہ دن بدن بڑھ رہا ہے. جی جی جی، اس کا کراچی کا رقبہ اتنا بڑھ گیا ناظرین کہ مجھے لگ رہا ہے ابھی تو یہ حیدرآباد تک پہنچ گیا نا تقریباً. کراچی پورا جی جی، M9 کے اوپر جو بھی بنا رہا ہے کہہ رہا میں کراچی میں ہی ہوں، لیکن یہ کو حیدرآباد تو پہنچ گیا. اسی لیے انہوں نے حیدرآباد کی ترقی کی بات کی کہ کچھ عرصے کے بعد حیدرآباد شاید کراچی کا ہی حصہ بن چکا ہو. لیکن مجھے خوف یہ کہ جس حساب سے ہم اپنے شہروں کو وسعت دیتے جا رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کراچی جا کے ٹھوکر نیاز بیگ پر ختم ہوگا اور لاہور آ کے الاعظم اسکوائر پر. مجھے جو لگ رہا ہے، حالات لگ رہے ہیں جس طرح سے شہر بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جس حساب سے جسے کہوں گا مشرومنگ ہو رہی ہے، اور
ریئل اسٹیٹ کے نام پر جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو گیا، اگر وہ پیسہ انڈسٹری میں لگ جاتا میں تو وہی بڑا اسی اچھا بات پہ آ ہوتا، رہا تھا ساری، بڑا اچھا ہوتا. آج آپ نے وہی خود میرے دل کی بات کہہ دی. تو اب میں یہی آ رہا تھا کہ میں اب یہ تو بات ہو گئی شہر کی ترقیوں کی، اب میں بات آ رہا تھا جو اس وقت جو پرابلمز ہیں ساری ہمارے ملک کو، ٹیکسز کا مسئلہ ہے، جو ریونیو کا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، وہ صحیح نہیں ہو پا رہا. ہم لوگ قرضے مانگ کے ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ریزرو بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ یہ قرضے ریزرو کس نے ادا کرنے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے بھیا اب آپ نے کرنے، اب ہم ایک ایک چپڑا سے، میرے مطلب ایک ایک چوکیدار آپ لوگوں کی فیکٹریوں کے باہر بٹھا دیں گے اور ہم چیک کریں گے کہ کیا جاریہ ہے اور کیا آریہ ہے. صحیح بول رہا ہوں؟ جی اس سے ٹیکس اکٹھا ہو جائے گا. ایسے ہی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ تاجر ہیں، نہیں، ٹیکس تو صنعت کار ہیں. اکٹھا ہو سکتا ہے اگر آپ سسٹم بنا دیں نا سارا، پورے پاکستان سے ٹیکس لیں آپ، جو بڑے بڑے شہر ہیں ہمارے سب سے ٹیکس لیں. اصل میں آپ ٹیکس انہی سے لے لیتے ہیں جو دیتے چلے آ رہے ہیں ٹیکس، انہی پہ ساری بھرمار ہے، سارے نوٹسز کی انہی پہ بھرمار ہوتی ہے. آپ اس سسٹم کو آگے نہیں بڑھاتے کہ ہم اپنا ٹیکس نیٹ کس طرح بڑھائیں، کہ کہاں سے جو ہماری وزیر. دیکھیں سب سے بڑی بات، آپ کا ٹیکس نیٹ جب بڑھے گا جب آپ ملک میں انڈسٹری لگائیں گے. مجھے تو افسوس ہوتا ہے، رونا آتا ہے مجھے، بلکہ میں تو بعض اتنا سوچتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب کچھ موجود ہے، ٹیلنٹ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور سب محب وطن ہیں جو اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں اور انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ ہماری جو پالیسیز ہیں نا گورنمنٹ کی، وہ انڈسٹریلسٹ کا تحفظ نہیں کرتی. اچھا ایک نقطہ آپ سے پوچھ لوں اسی میں جوڑتے ہوئے، جی. اس وجہ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کا فرسٹ ہینڈ اس میں ایکسپیرینس ہوگا. اب انہوں نے ذمہ داری، آپ نے کہا موجودہ ٹیکس پیئر سے ہی مزید ٹیکس لینے کا. دیکھیں سیل ٹیکس میں ان لوگوں نے آپ کو پھنسایا ہوا ہے، آپ سرکار کے لیے ٹیکس اکٹھا کر کے ان کو واپس دے رہے ہیں. تو آپ لوگ پھنسنے والا کام ہی نہ کریں نا، آپ لوگ چیمبر کے پلیٹ فارم سے اور پلیٹ فارم سے اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہاں پہ بہت سارے تاجر صنعت کاروں سے بات کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ ہم آدھا وقت یہی بھگتاتے رہتے ہیں، جیسے شاید آپ کے کاروبار سے بھی منسلک یہ چیز ہو کہ سیل ٹیکس کے ہی آڈٹ بھگتاتے رہو. ہر وقت غلط بول رہا ہوں؟ صحیح بول رہا نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ جب انڈسٹری لگے گی تو گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں ابھی ایک رپورٹ آئی کہ 54% دبئی کے اندر نئی جو ہے نا کمپنیز کھولی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرایا ہے، اس میں سیکنڈ نمبر پاکستان کا آتا ہے. ہاں بہت پاکستان. کتنے افسوس کی بات ہے، 45% جو انویسٹمنٹ ہے دبئی کے اندر پاکستانیوں کی ہے. کیوں؟ ہم کیا اس کنٹری، وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی کنٹری ہے، لیکن پہلے ہم جس گھر میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، ہم اس کی کیوں نہیں فکر کریں؟ دیکھیں برا وہ نہ اس لیے معذرت کے ساتھ، سر میں تھوڑی سی میری بات سنیں، یہ جو بزنس مین وہاں کیوں جا رہا ہے؟ اس کو یہاں کچھ اپنا فیوچر نظر نہیں آتا، اپنے بچوں کا فیوچر نظر نہیں آتا، اس کو تحفظ نہیں ہے. اصل میں یہاں کوئی پالیسی نہیں ہے. اگر کوئی انڈسٹری لگا رہا ہے 10 سال کی پالیسی ہونی چاہیے. آج میں لینڈ لوں گا، لینڈ میں خرید رہا ہوں، میں نے ایک چیز، یہ گلاس، یہ کپ ہے، مجھے پتہ ہے یہ کپ مجھے 100 روپے کا پڑنا ہے. آج میں نے لینڈ لی، اس کی مشین میں نے منگائی، اس وقت کاسٹ کچھ، انویسٹمنٹ کیا کاسٹ کچھ. اس وقت جب میں نے اس کی پروڈکشن شروع کی کاسٹ 3 ٹائم بڑھ گئی، کیونکہ کچھ نہیں پتہ. گورنمنٹ 6 مہینے بعد کوئی پالیسی آتی ہے، 1 سال بعد کچھ پالیسی آتی ہے، 3 مہینے بعد کچھ پالیسی. آپ جب تک 10 سال کی ایک انڈسٹریلسٹ کو پالیسی نہیں بنا کے دیں گے، انڈسٹری نہیں چل سکتی سر، نہیں چل سکتی. اس کو اس کے تحفظ کے لیے پہلے اس کو سیکور کریں کہ آپ اس ملک میں انڈسٹری چلائیں، یہ چیز بنائیں، یہ چیزیں بنائیں. سب بنا سکتے ہیں، ہمارے یہاں کیا وہ دماغ نہیں ہے؟ سب کے پاس دماغ ہیں. آپ باہر جا کے سارے کام کر سکتے ہیں، تو یہاں نہیں کر سکتے. جب تک آپ وہ فضا نہیں قائم کریں گے انڈسٹریلسٹ کے لیے، تو یہاں یہی ہوتا رہے گا. لوگ سارا پیسہ، آپ بولتے ہیں باہر کی انویسٹمنٹ ہے، باہر کی انویسٹمنٹ کیوں ہے؟ ملکی انویسٹمنٹ لگائیں نا. باہر کی انویسٹمنٹ آئے گی، وہ کمائے گا اور سارا پیسہ باہر لے جائے گا. آپ کو صرف کیا دے گا؟ کچھ بھی نہیں دے گا. لیکن جو پاکستان میں ہے، جو پاکستان کا انویسٹر ہے، وہ تو سب کچھ دے گا، وہ یہیں موجود ہے. تو اس کو کیوں نہیں تحفظ دیتے؟ آپ میٹنگیں کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ 4-5 لوگوں کو ملک کے بڑے بلا کے آپ میٹنگیں کر لیتے ہیں. آپ چیمبرز کیوں نہیں آتے؟ آپ آئیں، آپ لاہور چیمبر آئیں، کراچی چیمبر آئیں، فیصل آباد، سارے چیمبرز آئیں.
ان کے ساتھ میٹنگیں کریں, ان کو کیا کیا پرابلمز ہیں, وہ یہاں انڈسٹری کیوں نہیں لگاتے, انہوں نے باہر پیسہ کیوں ٹرانسفر کر دیا اپنا, وہ باہر فرمیں کیوں کھولی انہوں نے. آپ کو سب پتہ ہے یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ہاں یہ میں بات آپ سے یہ پتہ ہے, پتہ سب کو ہے, سب پتہ ہے, لیکن کیوں نہیں کرتے سر ایسا. سر یہ بھی ملک آپ کا بھی ہمارا بھی ہے, آپ پلیز اس ملک کی ترقی سوچیں, اس ملک میں انڈسٹری لگے گی, آپ کو اتنے ٹیکس ملیں گے کہ آپ کو پردے لینے نہیں پڑیں گے جو بیچاری عوام نے جو ہے نا ادا کرنا ہے. آپ نے میری تو بس باتیں اور بھی کرنی ہے, آپ نے آئی پی پیز کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے, بیچاری عوام بھگت رہی ہے مہنگی بجلی لے کے. تو یہ سارے آپ لوگوں کے فیصلے ہیں, اب کس نے کیا 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 ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. نہیں آپ نے کچھ الفاظ استعمال کیے, مجھے ان پر تھوڑا اعتراض ہے. جی کون سا الفاظ؟ آپ نے کہا کہ افسوس کی بات. نہیں افسوس کی بات نہیں ہے, یہ بڑی خوشی کی بات ہے. ہمارے ہاں تو لوگ بڑا فخریہ کہتے ہیں. سنیں سر یہ خوشی کی بات ہے, ہمارا ملک کا پیسہ باہر جا رہا ہے. اگر ہمارے ملک کا پیسہ ہمارے ملک کے اندر رکھے, ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے, ہم اس ملک سے پیار کرتے ہیں, اس ملک کے لیے ہم جان بھی حاضر دینے کے لیے تیار ہیں, ہم چاہتے ہیں اس ملک میں انڈسٹری لگے. اب آپ بات نہیں, لیکن یہ تلخ حقیقت آپ کو بتاؤں سر, آپ میری بات اب کہتے ہیں کہ صاحب آپ بیٹیوں کی شادیاں تک جا جا کے وہاں پہ تقریبات کرتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ شاپنگ کسی نے کرنی ہوتی ہے تو وہ بیگم کو کہتا ہے چلو دبئی. چند لوگ ہیں جن کے پاس ہے, وہ لوگ جاتے ہیں, بیچاری ہماری عوام نہیں جاتی, اس نے تو دبئی کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی. اب آپ سنیں میری بات, آپ نے جو ابھی بات کی کہ خوشی کی بات ہے, ہمارا جو فیوچر ٹیلنٹ سارا باہر بھاگ رہا ہے. نہیں میں نے وہ سارکیسٹکلی کہا. نہیں آپ نے جس لیے بھی کہا کہ ہمارا جو فیوچر ہے, جو ہمارا ٹیلنٹ ہے, ملک سے باہر جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں ڈالر آئیں گے, ارے ڈالر تو آپ باہر بھیج رہے ہو. اگر یہی ملک میں شمیم صاحب میں آپ کو آن ریکارڈ دکھا دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اچھا ہے لوگ باہر جا رہے ہیں, تو میں آپ کو آن ریکارڈ دکھا دیتا ہوں کتنے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اچھا ہے ہمارے نوجوان ملک سے جا رہے ہیں. میں بھی تو آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کہتے ہیں ڈالر آئیں گے. ہمیں ایسے ڈالر نہیں چاہیے, ہمیں ڈالر وہ چاہیے جو ہم ایکسپورٹ کریں, ہم آئی ٹی کے کام کو بڑھائیں, ہم آئی ٹی سے ایکسپورٹ کریں. انڈیا دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا آئی ٹی میں, اس کی ایکسپورٹ دیکھیں کہاں سے کہاں ہے. کہ ہم نہیں کر سکتے, کہ ہمارے بچوں میں یہ ٹیلنٹ نہیں ہے, ہمارے بچے کیا بڑے بڑے انجینئر نہیں بن سکتے, ہمارے بچے کیا بڑے بڑے ڈاکٹرز نہیں بن سکتے, ہمارے یہی بچے انڈسٹری نہیں لگا سکتے, سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن سر ان کی بہتری کا سوچیں. آپ بولتے ہیں جائے, کیوں جائے؟ آپ جو اور ہم لوگ بتا رہے ہیں جی شمیم صاحب, لوگ مقبولیت کی خاطر آرام سے آ کر کھل کے بول رہے ہیں کہ اچھا ہے چلے جائیں, ان کو یہاں پر ملازمتوں کے مواقع نہیں. سر میری بات سنیں, جب یہ فیوچر, یہ ہمارا ٹیلنٹ, یہ ہمارے نوجوان باہر چلے آئیں گے, ملک کو کون چلائے گا کل کو؟ وہی ہمارے ماشاءاللہ بزرگ پرانے 75-80 سال وہ چلائیں گے کیا؟ انہی کے ہاتھ میں ملک رہے گا. جو ٹیلنٹ جو یہ ہے, جو اس کی سوچ ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ذرا آپ ان سے باتیں کریں, وہ بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں, ان کو بھی دنیا کا پتہ ہے, وہ بھی بڑے بڑے بزنس مین بن سکتے ہیں. لیکن ان کو راستہ چاہیے, ان کو کوئی ایسی چیز چاہیے جس سے وہ اپنا یہیں رہیں, یہیں سفر کرے, اور یہیں جو ہے نا ایک راستہ اختیار کر کے ملک کی ترقی کا سوچے. وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, وہ بڑے سے بڑے سائنسدان بن سکتے ہیں, بڑے سے بڑے انجینئر بن سکتے ہیں, بڑے سے بڑے ڈاکٹر بن سکتے ہیں, بڑے سے بڑے بزنس مین بن سکتے ہیں. لیکن ان کو کوئی راستہ چاہیے, ان کو دکھائیں کہ سر یہ آپ کا راستہ, اس ملک میں رہیں تو یہ انڈسٹری لگے گی, یہ ہوگا, یہ ہوگا, تو آپ اس ملک میں رہ کے اس ملک کی ترقی کا سوچیں کام. کیونکہ فیوچر ہمارے اس ٹیلنٹ کے پاس ہے, نوجوانوں کے پاس ہے. اگر ہم نوجوان ہمارا چلا جائے گا تو پھر ہمارا کیا حل ہوگا سر؟ بڑی تیزی سے جا رہا ہے, بڑی تیزی سے جا رہا ہے, اور نا امیدی ہر جگہ ہے, چاہے انڈسٹریلسٹ ہو, چاہے بزنس مین ہو. یہ جو نا امیدی کی جو فضا ہے, یہ اتنی بھر چکی ہے کہ ہر ایک کوئی جو ہے نا امید ہوا بیٹھا ہے. اچھا ماں باپ کیا کہتے ہیں, چلو یار ہم نے جس حال میں اپنی زندگی گزار لی, اب تو اللہ میاں کے جانے کا وقت ہے, اب لیکن ہمارے بچوں کا تو فیوچر اچھا ہو. وہ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اپنی نسل کو, پورے اپنے نوجوانوں کو باہر بھیج رہے ہیں. اور وہ کہاں کے لیے کام کر رہے ہیں؟ وہ دوسرے ملک کے لیے, دوسرے ملک ترقی کر رہے ہیں. کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آپ چھوٹے اگر آپ افریقہ کی میں آپ کو مثال دوں, 38 ملک اس میں اسلامی ملک ہیں, وہ کہاں سے کہاں ترقی کر رہے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں نا افریقہ کی ملک ایسا ہوگا, کوئی جنگل ہوگا, کوئی یہ ہوگا. اگر آپ ان کی اسٹڈی کریں نا, ان کی, آپ بولیں گے تیزی سے ترقی کر رہے ہیں, کتنی جیسی ترقی کر رہے ہیں. ہمیں وہ قید سالی کی تصویریں دکھا کے نا بچپن کی ہمارے, جی وہ ہمیں بتا رہے ہیں وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا, وہاں اتنی ترقی ہو رہی ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے بہت سارے پاکستانی کاروباری, پاکستانی کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ برے صغیر سے تعلق رکھنے والے مسلمان,
وہاں پر کتنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں آپ کی سوچ. اور اب تو سیکنڈ جنریشن آ چکی. میں یہ ابھی ان سے بات کر رہا تھا, دہلی پنجابی سوداگران کا ایک ہمارے عزیز ہیں, میں نے ان سے پوچھا, وہ اگلے دن پروگرام میں بتا رہا تھا, میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں حدیثہ بابا جا رہا ہوں. میں نے کہا کاہے؟ کہہ رہے ہیں ہمارا کاروبار ہے وہاں پر. میں نے کہا اچھا. کہتا ہے یہاں سے زیادہ اچھا کاروبار وہاں پر کرتے ہیں. ویسے تشنگی رہ تو نہیں جائے گی, میرے خیال سے ساری باتیں آج کور ہو گئیں. جتنی بھڑاس کوئی کراچی کا تاجر صنعت کار نکال سکتا تھا احترام اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے, شمیم صاحب نے وہ سارا غصہ جو ہے وہ بڑی عزت احترام اور احسن طریقے سے نکال دیا. اب کسی پر اثر ہو تو میں کہتا ہوں کہ بات ہے, اور اثر نہ ہو تو میں ضرور حیران ہوں گا, کیونکہ انہوں نے بڑے جذبات کے ساتھ بات کی. ناظرین دیکھو, آپ بھی اور وہ لوگ جو کہ اس ملک کے اندر عہدوں پر فائز ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں نے مشکل وقت میں ملک کا ساتھ دیا. جیسے بھی ہوئے حالات, آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر کتنا انتشار پھیل سکتا تھا, لیکن کراچی پرسکون رہا, صرف اس لیے تاکہ ملک کے حالات ٹھیک چلیں. اب ترامیم بھی پاس ہو گئیں, ہر شخص اپنی جگہ مستحکم ہو گیا. اب ذرا اس شہر کی جانب اور اس کے حالات کی جانب دیکھیں, اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں, اس کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کریں. دیکھیں اگر کھاتے پیتے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ تاجر صنعت کار تک بے چین اور پریشان ہیں, تو پھر آپ عام آدمی کے مسائل کے متعلق سوچیں. ملک کا ایک بنیادی معاشی مسئلہ تو اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے, ہر شہر کے بھی اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. ہمارے کراچی شہر کے بڑے بڑے مسائل ہیں, کیونکہ شہر بھی بہت بڑا ہے اور زیادہ وسعت پکڑتا جا رہا ہے. یہ رک نہیں رہا کہیں, اس کا کوئی سرا ایسا نہیں ہے کہ جو پکڑ میں آ جائے. یہ کہیں سے کہیں ایک ہوتا ہے نا, ہماری بھی شادی کے بعد ہم ایسے پھیلنا شروع ہو گئے کہ سمجھ نہیں آئی کہ کہاں سے پھر وزن کم کریں. تو یہ ہے کہ اب آپ کو سمجھنا پڑے گا ناظرین, اور ناظرین نے بیچاروں نے کیا کرنا ہے, وہ تو آواز ہی اٹھاتے رہیں گے, لیکن حکمرانوں نے عہدیداران نے کام کرنا ہے اس سلسلے میں. شمیم احمد صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا, اور اگلی دفعہ پروگرام میں آنے کی پیشگی دعوت دے دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تشنگی نہ ہونے کے باوجود بہت سارے معاشی مسائل ایسے تھے جن کے متعلق میں نے ان سے ڈسکشن کرنی تھی, جس میں انرجی بھی شامل تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کراچی شہر کے متعلق بات ہو تو پھر وقت کتنا بھی ہو کم پڑ جاتا ہے. یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے, اور یہ لمحہ فکریہ اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.